پھر اس میں اہل حدیث بھی تھے، حالانکہ ساری عمر وہ رسول اللہ کی حدیث پڑھتے رہے کہ آنے والا مسیح موعود جو اماموں کو من ہوگا اس کو رسول اللہ نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نبی اللہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ مولانا تو جتنے بھی 74 میں تھے، اور اب تو قصہ اور بھی بڑھ گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی مولانا ثناء اللہ صاحب کی طرح مسیح موعود کا ہم اثر نہیں تھا۔ مولانا ثناء اللہ خود پیدل چل کے گئے تھے بٹالے سے قادیان حضرت مسیح موعود کی اجازت کے لیے۔ اس شان کے انسان تھے وہ۔ اختلاف الگ چیز ہے، انہوں نے جانبداری اور صرافت سے اختلاف کیا، مناظرے بھی کیے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مولانا نے پاکٹ بک لکھی ہے، ثنائی پاکٹ بک، اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے آخری فرقہ جماعت احمدیہ ہے، اور مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب کا عشق رسول اللہ کے ساتھ تو دراصل اتنا بڑا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ شرک میں داخل ہو گیا۔ یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ اہل حدیث علماء کے چوٹی کے سردار کہتے تھے کہ مرزا صاحب کا جو عاشقانہ اشعار ہیں رسول اللہ کے لیے، وہ تو دراصل ہم اس کو مشرکانہ سمجھتے ہیں، مگر آج کی پیداوار جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بانی جماعت احمدیہ تو گستاخ تھے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا فتاویٰ اہل حدیث فتاویٰ جو ہے موجود ہے، فتاویٰ ثنائیہ یہاں بھی چھپا ہے اور ہندوستان میں بھی اس کے ایڈیشن چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اس میں سوال ہے یہ کہ مہدی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور مہدی سے بڑھ کر کون سچا ہوگا، اس لیے امام مہدی کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، کہنے کہ بات یہ ہے کہ جہاں تک نماز ہونے کا تعلق ہے احمدیوں کے پیچھے نماز جائز ہے، البتہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھے۔ اس طرح شریف انسان تھے وہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گستاخ رسول ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اتنی تعریف کی ہے کہ شرک کی حد تک پہنچ گئے۔ پھر اس میں آخر میں شیعہ حضرات بھی تھے، محبان اہل بیت، جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت کے بعد 12 امام ہوئے اور امامت کا مقام نبوت سے افضل ہے۔ حیات القلوب پڑھ لیں آپ، اور بحار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے یہ کہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ آیت کہ آئے گا رسول امت محمدیہ میں دین کو غالب کرنے کے لیے، اس سے مراد قائم آل محمد ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ عقیدہ ہو کہ حضرت کے بعد نبی نہیں بلکہ امام بھی آ سکتے ہیں جو کہ نبوت سے افضل ہے، وہ اس قرارداد میں کیسے محرکین میں شامل ہو سکتے تھے؟ لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے مجدد تھے اپنے زمانے کے، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، غرض کے شیعہ حضرات کے علاوہ پورا عالمی اسلام اس بات پر متفق ہے کہ وہ صاحب کشف تھے، صاحب الہام تھے، مفکر اسلام تھے۔ یہ سارے مولوی اگر ان کی جوتیوں کے خاک بھی بن جائیں تو ان کے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ رحمتیں اور برکتیں ان پر، انہوں نے معطا کی شرح مصوبہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے عالم کشف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ مولانا یہ قرارداد تو پیش ہو گئی، اس کے بعد جماعت احمدیہ کا وفد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی قیادت میں اسمبلی میں پیش ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس وفد میں کل کتنے افراد تھے اور کون کون، یہ اگر آپ سامعین کے لیے بتا دیں۔ یہ وفد 5 ممبروں پر مشتمل تھا۔
سیدنا و امامنا و مرشدنا خلیفۃ المسیح حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب ایم اے ایکسن، امام جماعت عالمگیر، امام یعنی عالمگیر جماعت احمدیہ کے امام، دوسرے میرے محبوب آقا سیدی صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نور اللہ مرقدو، جنہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے بعد عرش کے خدا نے خلافت کا تاج پہنایا، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ان پر ہوں۔ تیسرے میرے مشفق اور محترم استاد، جن کا میں ادنیٰ ترین چاکر ہوں، خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری، مبشر بلاد اسلامیہ، پرنسپل جامعہ احمدیہ، مدیر الفرقان، ایڈیشنل ناظر تعلیم و قرآن، اور چوتھے حضرت مہدی دوران کے بے مثال عاشق حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کے لخت جگر، اور سلسلہ کی ایک برگزیدہ شخصیت حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ، امیر جماعت احمدیہ فیصل آباد۔ آپ وہ عالمی شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کردہ نظریہ کی روشنی میں دنیا پر ثابت کیا ہے کہ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت دی جانے والی تھی اور وہ عربی زبان میں دی جانے والی تھی، اس واسطے سب سے پہلی زبان جو کہ الہاماً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی وہ صرف اور صرف عربی زبان تھی۔ یہ جو پچھلی صدیوں سے مختلف لسانیات کے ماہرین کوئی کسی سامی زبان کو، کوئی سنسکرت کو کہہ رہا ہے، کسی کی نگاہ میں عبرانی زبان ہے، یہ سب غلط اور بے بنیاد چیزیں ہیں۔ بانیہ جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ خدا نے الہاماً زبان پہلی عربی تھی جو سکھائی تھی، اور دنیا پر جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ خدا سے کی طرف سے عدلی تقدیر تھی کہ اسی عربی زبان میں آخری شریعت نازل ہو، تو دنیا میں انقلاب عظیم آ جائے گا۔ چنانچہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہاں یہ میں ذکر کر رہا تھا شیخ محمد احمد صاحب کی تحقیقات کا، ان کی کتابیں چھپی موجود ہیں، اور ایک دھوم مچی ہوئی ہے فرالوجسٹ کی دنیا میں، یہاں تک کہ اخبار پاکستان ٹائمز نے ان کی پہلی کتاب پر عربک ٹریس ٹو انگلش، اس پر تجربہ، اس پر یہ نوٹ دیا ہے، بہت طویل ہے، اور اس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس زمانے میں شائع کیا تھا اپنے بہت معرکۃ الآراء تبصرے کے ساتھ۔ پاکستان ٹائمز نے اس پہ لکھا کہ آج تک حاتب اللیل کی طرح دنیا اس علم لسانیات کے معاملے میں بہکی ہوئی پھر رہی ہے۔ اس مرد مجاہد نے ثابت کر دیا ہے، سائنسی صداقتوں کی طرح، اور دن چڑھا دیا ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ کو عربی میں آخری شریعت دی جانے والی تھی، اس لیے حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلی الہامی زبان صرف اور صرف جناب الہی کی طرف سے جو سکھائی گئی وہ عربی زبان تھی۔ ایک عرب نے ہمارے احمدی مجاہد بلاد عربیہ سے یہ بات کی، کیونکہ عرب بھی اب تک عبرانی زبان کو سمجھتے رہے ہیں۔ اب تو یہاں مفتی محمد شفیع صاحب نے جو منجد کا ترجمہ کیا، اس کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ام الالسنہ عربی زبان کی۔ یہ انقلاب عظیم اب خدا کے فضل سے ہوا ہے، ورنہ یہ تو اب کسی اور سنسکرت تک کو ماننے والے تھے یہ لوگ۔ تو ایک عربی فاضل اور ادیب نے یہاں تک کہا ہے کہ احمدی مبلغ سے کہ بانی جماعت احمدیہ کے نبوت ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر یہ دنیا میں ثابت کر دیا جائے کہ عربی زبان ہی دراصل سب سے پہلی الہامی زبان ہے، اس شان کی چیز تھی۔ تو یہ معرکۃ الآراء ریسرچ اسکالر جو کہ مشہور عالم ہیں حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ان پر ہوں، وہ بھی شامل تھے۔ بہر کیف آج میں جب آیا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ میں زارو قطار رو رہا تھا، وہ زمانہ میرے سامنے آ گیا، خلیفۃ المسیح ثالث کس طرح آگ اور خون کے ان طوفانوں میں خدا کے پہلوان اور شیر بن کر وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ آپ ہی کا جگر تھا خلیفہ وقت کے کہ ساری جماعت کی قیادت بھی کر رہے ہیں،
اس ماحول میں بھی ہیں اور اس کے بعد پھر اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور اسی وقت جواب دینے کے لیے ارشاد کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر خدا کی طرف جھکتے ہیں, ساری رات دعاؤں میں گزارتے ہیں, ریسرچ میں گزارتے ہیں. تو یہ مجھے یہ خیال آیا, اب بھی وہ سارا نقشہ میرے سامنے ہے کہ خدا کا شیر کس طرح ان پہاڑوں کو اپنے سر کے اوپر لیے ہوئے چلا جا رہا ہے. جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے, یہ سورہ لقمان میں لکھا ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان امانت زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر نازل کی, مگر کوئی بھی اس امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہوا, مگر انسان کو خدا نے وہ امانت دی. تو میں سمجھتا ہوں خلافت بھی یہ امانت ہے, پہاڑ پر بھی اگر وہ امانت ڈالی جاتی تو وہ پاس پاس ہو جاتا. یہ عظیم الشان معجزہ تھا جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ذریعے سے اس وقت دنیا نے دیکھا. تمام یہ پہاڑ اس وقت گرائے جا رہے تھے اس قلب نازک پر, حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے دل کے اوپر. ان کو چیرتے ہوئے خدا کے شیر وہاں پر پہنچا ہے, اور حق کی آواز, جیسے کہ آپ نے بتایا, دنیا کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ خلیفہ وقت نے حق کی آواز اسمبلی میں بلند کی. خدا رحمت کنت این عاشقان پاک دینت ہے. مولانا یہ فرمائیے کہ یہ جو کارروائی اسمبلی کی ہوئی, یہ اجلاسات کہاں ہوا کرتے تھے؟ یہ اجلاس موجودہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پشکو عمارت ہے اس میں تھے, جو ایئر کنڈیشن تھی, اور اس میں بہت ہی نفیس برقی سیڑھیاں بھی موجود تھیں. پہلی دفعہ میں نے برقی سیڑھیاں یہیں دیکھی, اور حضور کے قیادت میں جو وفد تھا وہ کمیٹی روم نمبر 2 میں پہلے پہنچتا تھا, اور پھر وہاں سے ہمیں چیئرمین صاحب کی طرف سے اطلاع آتی کہ اب آپ آ جائیں. کارروائی جو ہوئی وہ جیسے کہ میں نے بتایا کیمرہ تھی. یعنی عجیب بات ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ ہو رہا ہے اور ان کیمرہ ہو رہا ہے. پہلے دن سے یہ حیرت آتی تھی کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس طرح چھپانے کی کیا بات ہے, اس کو کھلا ہونا چاہیے, کارروائی اوپن ہونی چاہیے. مجھے اس وقت یہ ذہن میں آئی یہ بات, وہ ایک جگری دوست تھا, اب سب کسی آپ کے بھی بے شمار جگری دوست ہوں گے, تو وہ شخص بڑے اہم کام میں مصروف تھا دفتر میں. کہنے لگا کہ ذرا ایک بڑا پرائیویٹ سا معاملہ ہے, باہر گئے, گرمی کا موسم تھا. ہاں, جس وقت خلیفۃ المسیح ثالث وہاں پر تشریف لے گئے, شدید گرمی کے ایام تھے, جو جولائی کے ایام تھے, 22 جولائی سے لے کر 24 اگست تک آپ تشریف لے جاتے رہے. شدید گرمی کے ایام تھے, اور اس وجہ سے ساتھ ایک تھرموس کی بوتل بھی ہوتی تھی, اس میں یہ سبز چائے کا, یعنی پتے کی وہ چائے ہوتی تھی, پانی تھا اس میں, اور سبز چائے تھی دراصل, اس کا پانی وہاں پر رکھا تھا, اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. یہ جو مختلف کتابیں لکھنے والے ہیں اسمبلی کو, انہوں نے بڑا مذاق اڑایا ہے, تو میں اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ یہ صورت تھی. اس وقت جو چیز ساتھ جاتی تھی ان میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تو ایک تو قرآن مجید جو ان کو تحفہ ملا تھا مصر کی جماعت کی طرف سے, آکسفورڈ جاتے ہوئے پہلی دفعہ 1934 میں, دوسرا قرآن مجید کا انڈیکس, تیسرا درسمین عربی, درسمین فارسی, درسمین اردو, اور ساتھ یہ سبز چائے والا تھرموس. یہ ساری چیزیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع سیدی طاہر کے پاس ہوتی تھی. حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب کے پاس ان کی کتاب تفہیمات ربانیہ تھی, حضرت شیخ محمد احمد صاحب کے پاس یہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ, اور باقی چونکہ ذمہ داری حوالوں کے نکالنے کی اور کاپیاں لانا, کتابیں دکھانا, اور اس کے علاوہ پھر اعتراضوں کے جواب کے سلسلے میں اخبارات اصل پیش کرنا, اس لیے 3 ٹرک میرے پاس ہوتے تھے. یہ میں نے ضمناً بتا دیا ہے کہ یہ صورت تھی. باقی میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ پرائیویٹ طور پر یہ ان کیمرہ کارروائی ہوئی تھی, اور یہ اس کیمرہ کارروائی میں
عجیب بات یہ بہت ہی محتاط طریقہ اختیار کیا. ایک تو یہ ان کیمرہ تحفظ ختم نبوت کی کے لیے یہ ساری کارروائی ہوئی, تو ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں جناب. احمدیوں کو کے گھروں کو آگے لگائی جا رہی ہیں تحفظ ختم نبوت کے لیے, شہید کیا جا رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. یہ تو کھلم کھلا کیا جا رہا ہے. مگر جو بحث ہو رہی ہے جس میں کہ ختم نبوت کا تحفظ ہے, اس کے اوپر پیرے ہیں لگے ہوئے. خیر, ہمیں ٹکٹ دیے جاتے تھے, میرے پاس وہ ٹکٹ اب تک تبرکن محفوظ ہے, اور ان کے اوپر مثلا پہلا ٹکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے, نمبر ہے, اور اوپر لکھا ہے مولانا دوستم صاحب شاہد, اور اس کے پچھلی طرف پشت میں انگریزی میں یہ لکھا ہے کہ یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکے گا. تو بہت احتیاط فرمائی تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں, ہمارے داخلے کے معاملے میں بھی بہت خطرات تھے. بلایا کس طرح جاتا تھا؟ جیسے آپ نے اس کا فرمایا کہ انتظار بھی حضور فرماتے تھے. ہاں نہیں, بات یہ تھی یہ کہ ایک وقت معین تھا جس موقع پر کہ حضور کا قافلہ جو تھا وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ کی فورس تھی وہ بھی ساتھ تھی, جماعت کے والنٹیئر بھی ساتھ ہوتے تھے, اور ہم اس خاص معین وقت میں جب کہ اسمبلی کا اجلاس یا رہبر کمیٹی والوں کے اپنے اجلاس روزانہ ہوتے تھے, تو ان اجلاسوں میں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے تھے. ہماری شمولیت کا وقت اس وقت ہوتا جب رہبر کمیٹی والے یہ پسند کرتے کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو بلایا جائے. پھر ان کا کورم بھی پورا نہیں ہوتا تھا, 40 تعداد ہوتی تھی, ان کا کورم جب پورا ہو جاتا اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا. پھر وہ کبھی جب کورم پورا ہو جاتا بعض ایک گھنٹہ تک بیٹھنا پڑتا تھا. جب یہ محافظین ختم نبوت پہنچتے 40 کی تعداد پوری ہو جاتی, تو اس کے بعد پھر ہمیں اطلاع آتی کہ چیئرمین صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ کمیٹی روم نمبر 2 میں انتظار کرنا پڑتا تھا, اور ٹکٹیں میں نے بتایا کہ ہر ایک کو الگ الگ دی گئی تھی. بڑی احتیاط کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ازمیہ طاہر صاحب کے بجائے کوئی اور آ جائے. مولانا, آج کے اس سیشن کا آخری سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ اسمبلی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح تشریف لے جاتے تھے تو ایوان میں بیٹھنے کی کیا ترتیب ہوا کرتی تھی, وفد کی بھی اور دوسرے جو وہاں پہ چیئرمین صاحب تھے اور دوسرے اپوزیشن وغیرہ کے لوگ تھے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے, جزاکم اللہ. اسمبلی ہال کے ڈائس پر تو رہبر کمیٹی کے چیئرمین تشریف فرما ہوتے تھے, جو پورے ایوان کے اسپیکر بھی تھے, یعنی سر فاروق علی صاحب. اور ان کے بالکل سامنے دائیں طرف جو کرسیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی کے ممبروں کے لیے تھیں, کیونکہ پورا ہاؤس ایک کمیٹی میں راہبر کمیٹی کے نام سے. اب بعض لوگوں نے تو اس وقت راہبر کمیٹی کے بجائے رازر کمیٹی کہا. ان عقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. تو بہرحال رازن کمیٹی یا رابر کمیٹی جو بھی تھی, تو ان کے چیئرمین کے سامنے جو چیئرز تھیں دائیں طرف, ان میں پیپل پارٹی کے 30 ممبر جو کہ بطور ممبر کے اس میں شامل کیے گئے تھے رابر کمیٹی کے, وہ تشریف فرما ہوتے تھے. اور انہی میں اب تک میری نگاہ میں پیرزادہ عبدالحفیظ صاحب, مولانا کوثر نیازی صاحب اور قیوم خان یہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے. بائیں طرف جو کرسیاں تھیں وہ مخصوصی اپوزیشن کے 10 ممبروں کے لیے, ان میں مولانا مفتی محمود صاحب, مولانا شاہ احمد خان نورانی اور پروفیسر غفور صاحب
یہ حضرات تھے، اور بالکل درمیان میں پیپلز پارٹی کی جو کرسی جہاں سے شروع ہوتی تھی اس کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار صاحب۔ بختیار صاحب۔ تو یہ ترتیب تھی۔ تو یہ میں نے بتایا کہ ڈائس میں چیئرمین، سامنے کرسیاں جو تھیں وہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے معزز ممبروں کی تھیں اور دوسرے معزز ارکان اپوزیشن کے تھے، یہ ان کی کرسیاں تھیں، اور ان کے درمیان بہت ہی نفاست اور اہتمام کے ساتھ ایک بڑی میز رکھی گئی تھی وفد کے لیے، جس کے درمیان سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی نورانی شکل کے ساتھ جلوہ گر ہوتے تھے۔ وہ بڑی پرکیف نظارہ تھی، یعنی یہ بات تو میں بعد میں بھی بتاؤں گا، مگر یہاں میں ضرور ذکر کرتا ہوں کہ پہلے دن جب حضور تشریف لے گئے تو شفیق کیسر صاحب مرحوم، جو کہ اس وقت نائب صدر تھے مدرسہ سلطان احمدیہ کے، وہ پیپلز یہ اس وقت کی یہ جو بورڈنگ تھا، بورڈنگ کہا جاتا ہے یہ کہ جہاں پر پارلیمنٹ لاجز، جہاں کیا کہا جاتا ہے ان کو، پارلیمنٹ لاجز تھے، تو وہاں گئے معلوم کرنے کے لیے کہ وہ تاثرات کو معلوم کرے۔ یہ ماضر نامے کا پہلا دن تھا، 22 جولائی کی تاریخ تھی۔ غالباً سوات یا ٹرائبل ایریا کے کوئی ممبر تھے پیپلز پارٹی کے، وہ اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے آج امام جماعت احمدیہ کا بھی اسمبلی میں کو بیان ہوا ہے۔ تو وہ پیپلز پارٹی کے ممبر کہنے لگے کہ میں تو خدا کا بھی منکر ہوں، یہ پتہ نہیں کیا ختم نبوت کا چکر ان لوگوں نے چلا دیا ہے، مگر آج مجھے امام جماعت احمدیہ کے کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا ہے کہ کوئی ہستی ضرور ہے جس نے ایسا نورانی چہرہ پیدا کیا ہے۔ تو حضور درمیان میں ہوتے تھے، جی، حضور کے بالکل ساتھ میرے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع، اور نہیں یہ اس بارے میں یہ صاف ہو گیا ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ حضور کے بالکل ساتھ حضرت شیخ محمد احمد صاحب اپنی کتاب تحقیقاتی عدالت کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ آگے پہلے نمبر پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع تھے، اور حضور کے بالکل ساتھ بائیں طرف حضور کا یہ کفش بردار اور نالائق خادم اور ٹرنک سامنے رکھے ہوتے تھے، اور میرے ساتھ میرے پیارے استاد خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب نور اللہ مرقدہ۔ لیکن یہ ترتیب آخری دن بدل گئی تھی، وہ میں تفصیل وہاں پر بیان کروں گا، وہ اشارہ میں کر دیتا ہوں۔ وہ ترتیب اس لیے بدلنی پڑی کہ آخری دن سے ایک دن پہلے ایک سازش کی گئی، رہبر کمیٹی میں یہ ایک معاملہ پیش ہوا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو جس وقت وفد وہاں پر پہنچا تو چیئرمین فرمانے لگے کہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب تک جو سوالات تھے وہ تو میں صحیح معنوں میں پیش کر سکتا تھا، اب عربی کی عبارتیں ہیں، حالانکہ بالکل فراڈ تک کوئی عربی کی عبارتیں وغیرہ نہیں تھی، یہ ایک جس طرح سازشیں کی گئی تھیں ان سازشوں کا بھی یہ حصہ تھا، اور یہ دراصل ملاؤں کو ایک بڑا آپ سمجھیں کہ قیامت آ گئی تھی اور خلجان تھا کہ یا بٹو صاحب کے نے کسی سوال کے اوپر ایسی جرا نہیں کی کہ جس سے ان کو ساکت کیا جا سکے، بلکہ کھلم کھلا احمدیت کی تبلیغ ہوئی ہے، اور ہمارے لیے تو کوئی منہ دکھانے کی گنجائش نہیں رکھتی، بہت طنز آمیز طور پر اور بڑے جوش کے ساتھ یہ بتایا گیا اس وقت چیئرمین صاحب کو کہ ہمارے کیس کو تو بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، اور قطعی طور پر
پیپلز پارٹی کا جو انتظام تھا کہ سارے ہم لوگ اپنا سوالات ان کو دے دیں اور وہ ہماری طرف سے پیش کریں. قصہ یہی ہوتا تھا. یہ جو بعد میں لکھا گیا ہے نا جی، یہ 300 سوال محض مفتی صاحب نے کیے، 400 سوال نورانی صاحب نے کیے، اتنے ہزار ہم نے کیے. سوال حساب سے کسی نے بھی نہیں کیا، براہ راست کر ہی نہیں سکتے تھے، قانون کے خلاف تھا. اور یہ قانون چھپا ہوا موجود ہے اس زمانے میں، اور نشر کیا گیا تھا کہ سوال کرنے والے صرف یا بختیار ہوں گے جو کہ اٹارنی جنرل ہیں. طریقہ سوائے ایک دن کے آس خود کھڑے ہو گئے مفتی صاحب ذریعۃ البقایا کے لفظ پر، ورنہ ان کو بھی اجازت نہیں تھی. سارے سوالات یہ مولوی حضرات جو تھے، محمدیہ پاکٹ بک ایک اور قادیانی مذہب 2 جو الیاس برنی صاحب کی کتاب ہے، اور تیسرا قادیانی مسئلہ جو کہ مودودی صاحب کی کتاب ہے، اور جو سارا چربہ ہے اور خلاصہ کیا گیا قادیانی مذہب. تو یہ ان میں سے چند نوٹ کرتے اعتراض اور وہ اٹارنی جنرل کو دے دیتے. اب اٹارنی جنرل تو ان کا غلام نہیں تھا، وہ تو گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق چند سوال وہ لے لیتا، اور باقی سوال جو تھے وہ خود گورنمنٹ کے تجویز کر رہے ہوتے تھے. اور چونکہ چند سوال ہی پیش ہوئے تھے، کیونکہ جو پالیسی تھی یہ ثابت کرنے کی کہ جی قادیانی الگ ہیں، اور یہ اسی کے ارد گرد یہ چکر لگایا انہوں نے. جیسے کہ میں اب آئندہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا دین اور ہے، آپ ہمارے نبیوں سے، آپ نے ہمارے نبیوں کی توہین کی ہے، آپ کا خدا اور ہے، آپ کا رسول اور ہے، آپ کی امت اور ہے. تو یہ پالیسی تھی، پیٹرن تھا، اسی پر چل رہے تھے یا بختیار صاحب. تو ملاؤں کا دل رکھنے کے لیے فیصلے پہلے ہو چکے تھے. حضور نے پہلے دن ہمیں بتا دیا تھا، یہ نوٹ کریں کہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہمیں انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا ہے. مگر میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ملا کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان یا یہ لوگ جتنی پیپلز پارٹی کے کمیونسٹ ہیں وہ اسلام کے دشمن ہو جائیں، انہیں ہر قیمت پر جماعت احمدیہ کو تک پہنچانا مقصود ہے. تمہیں اس لیے اجازت دی گئی ہے تاکہ اس رنگ میں جواب دیا جائے کہ جو اسلام کے دور جا رہے ہیں وہ اسلام کے قریب آ جائیں، اور ایسا اثر ہو کہ اسلام کا جو سچا علم بردار ہے اس نے اسلام کی عظمت اور شوکت کو یہاں قائم کرنا ہے، تاکہ ملا کے اس روش کی وجہ سے جو خدا کے اور مصطفیٰ کے منکر ہو رہے ہیں وہ نرسانی کر سکے. یہ فلسفہ تھا دراصل. تو میں کیا بتا رہا تھا آخر میں آپ کو؟ تو ترتیب کے لحاظ سے یہ ہوا کہ جب یہ رابر کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں ہم شامل نہیں تھے، جب یہ صورت ہوئی تو پھر چیئرمین نے کہا کہ پھر میاں صاحب کو بلانا چاہیے، یہ نہیں، بجائے اس کے کہ کیا جائے یا بختیار کو آخری دن بطور ایڈوکیٹ جنرل کے پیش کیا جائے. حالانکہ یہ بالکل قانون کے خلاف تھا اور وہ نشریہ کے خلاف تھا، اعلان کے خلاف تھا. لیکن ملاؤں کے زور دینے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر سوال کرنے کے لیے کسی مولوی کو پیش کیا جائے اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس وقت صرف بیٹھنے والوں میں شامل ہو. یہ فیصلہ ہوا تاکہ وہ داغ جو لگ چکا تھا ملا کو، اور جو فتح و ظفر کا پرچم خلیفۃ المسیح الثالث کے زبان مبارک کے ذریعے سے لہرایا جا چکا تھا، اور ہر ممبر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا حقیقت کے لحاظ سے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مجبور تھا فیصلہ دینے کے لحاظ سے اور پابند تھا. تو یہ صورت تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم کمیٹی روم نمبر 2 میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری جو اجلاس تھا ایک دن سے پہلے کا، اس میں جب بلایا گیا تو یحییٰ بختیار صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اب تک تو اٹارنی جنرل کی حیثیت سے میں آپ کے خدمت میں سوالات پیش کرتا رہا ہوں. میں عربی دان نہیں ہوں، انگریزی بول سکتا ہوں. حقیقت یہی تھی کہ شروع میں سوال و جواب کا سلسلہ انہوں نے انگریزی میں ہی شروع کیا تھا،
وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو انگریزی کہاں آتی ہوگی، ٹوٹی پھوٹی بولیں گے، اسی طرح ہی مذاق اڑایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اب بہرحال یہ بھی ایک تماشا بنانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نشان تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کا شعر انگریزی زبان کا بھی ماہر ہے۔ حضور نے جس وقت کے انگریزی زبان میں بات شروع کی، چھکے چھوٹ گئے اس کے۔ بس چند سالوں کے بعد پھر آدھا اردو اور آدھا انگریزی، اور 23 دن پھر صرف اردو میں سوال انہوں نے شروع کیے۔ تو یا بختیار صاحب کہنے لگے کہ اب میں عربی زبان تو نہیں جانتا، تو علماء میں سے کسی کو اب مقرر کیا جائے۔ میں چیئرمین سے یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے میری بجائے، کیونکہ یہ سارے فیصلے پہلے ہو چکے تھے، تو آپ اجازت دیں۔ حالانکہ پٹو صاحب کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے تو پھر دوبارہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی، مگر یہ چونکہ سب سازش سے اکٹھی اسی وقت ہی چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہاں یہ آپ کی بات معقول ہے۔ اس کے بعد چیئرمین نے حضور کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب آخری دن کے جو سوالات ہیں وہ رابر کمیٹی کے کوئی دوسرے ممبر علماء میں سے ہوں گے، اور اس واسطے سے کل اٹارنی جنرل صاحب سوال نہیں کریں گے۔ باقی اگر کوئی سوال رہ گئے ہیں تو اس وقت ان کا جواب دیں، لیکن کل بہرحال وہ کسی عالم دین کو سوال کرنا ہوگا۔ خیر، حضور نے بات سنی، پھر سوالوں کے جوابات دیے۔ اگلے دن یعنی آخری دن جب حضور تشریف لے گئے تو حضور نے کمیٹی روم میں حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جواب دینے کے لیے آپ تیار رہیں، اور مجھے فرمایا کہ جہاں مولانا تشریف رکھتے ہیں تم نے وہاں بیٹھنا ہے، ٹرنک وغیرہ بھی وہیں رکھ لو، اور مولانا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ سوالوں کے جواب انہوں نے دینے ہیں۔ اس کے بعد حضور کی قیادت میں قافلہ جب پہلے دن کے یعنی آخری دن کے پہلے اجلاس میں پہنچا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو مخاطب کرتے ہوئے حضور نے یہ حضور کی خدمت میں چیئرمین صاحب نے کہا کہ اب کارروائی شروع ہوتی ہے، تو میں اب رہبر کمیٹی کے فیصلے کے مطابق مولانا ظفر انصاری صاحب سے کہوں گا کہ آئی وٹنس کے اوپر جو سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے کریں۔ جب یہ بات چیئرمین صاحب نے کہی تو حضور نے فرمایا کہ سر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے طے شدہ پالیسی اور اناؤنسمنٹ کے مطابق جو اخباروں میں آ چکا ہے، ریڈیو پر دنیا سن چکی ہے، سوال کرنے کی اجازت صرف اٹارنی جنرل کو ہے۔ یہ آپ مجاز نہیں تھے، لیکن آپ نے اجازت دی ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ اجازت دی ہے اپوزیشن پارٹی کے ایک عالم دین کو کہ وہ سوال کریں، تو پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے کہ میں اپنا قائم مقام ڈیلیگیشن کے کسی ممبر کو مقرر کروں، اور میں مولانا ابوالطاہر صاحب کو جو پرنسپل جامع احمدیہ ہیں میں اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہوں۔ اب یہ لمحہ بڑا عجیب لمحہ تھا، کیونکہ وہ ساری سازش اس سے ختم ہوتی نظر آتی تھی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، اور ملا کا خیال تھا کہ حضور اس پر ڈٹے رہیں گے کہ میں جواب نہیں دوں گا، مولانا ابوالطاہر جواب دیں گے۔
اب جو رولنگ اسپیکر کی ہوتی ہے وہی حیثیت اس وقت چیئرمین کو حاصل تھی. چیئرمین نے اس وقت رولنگ یہ دی کہ لیبر کمیٹی کے ممبروں کی خواہش ہے کہ جب آپ امام جماعت احمدیہ ہیں، خود بنفس نفیس موجود ہیں اور جواب دے سکتے ہیں، تو آپ ہی کو جواب دینا چاہیے. یو مسٹ آنسر دیز کوشچن، دس از مائی رولنگ. اب ملا سمجھتا تھا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ مرزا صاحب کبھی بھی جرأت نہیں کریں گے اور آخر دم تک یہ کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یا تو کسی مولوی کو الگ کریں یا پھر میری طرف سے کوئی نمائندہ تجویز شدہ ہے اس کو تسلیم کریں. لیکن عجیب بات ہے کہ اس وقت بغیر کسی تعامل کے حضور نے جو خود ہی جاتے ہی اپنا مائک اپنے سامنے رکھا تھا، وہ مائک مولانا عبدالطاہر صاحب کے سامنے پہلے جو رکھا گیا اس کو خود اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سامنے رکھا اور فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ہاؤس یہی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ہی جواب دوں گا. اس موقع پر حضرت مولانا عبدالطاہر صاحب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے بائیں طرف تشریف فرما تھے، اور یہ آج حضرت خالد احمدیت کی اس سے کرسی پر تھا جو اس سے پہلے یہاں آپ تشریف فرما تھے. تو یہ تبدیلی اس وجہ سے ہوئی. جزاکم اللہ. ناظرین کرام، آج کی نشست اس سوال پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.